میرے بھائیو دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے اس عالم کے سارے انسانوں کو کامیاب ہونے کے لیے دین دیا ہے۔ اور وہ دین کیا ہے؟ دین ہے دین اسلام۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام اللہ رب العزت کا محبوب ترین دین ہے، اور اس دین اسلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، اب اس دین کے اوپر زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہماری پوری کی پوری کامیابی اس پورے کے پورے دین کے اندر رکھی ہے۔ دین اگر زندگیوں میں پورا ہوگا تو اللہ رب العزت پوری کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دین زندگیوں میں تھوڑا ہوگا تو اللہ رب العزت کی نصرت بھی جزوی ہوگی۔ اب یہ دین میرے اندر، آپ کے اندر، اس عالم کے سارے انسانوں کے اندر کیسے آئے گا؟ اس کے لیے انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ ایمان کی قدر اور یقین پر کرتا ہے، اور جس چیز پر جتنا ایمان ہو، جتنا یقین ہو، اس چیز پر اتنا ہی عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور ایمان یقین کیا ہے؟ ایمان یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے نہ ہونے کا یقین یہ دلوں کے اندر زندہ ہو جائے، کہ اللہ کا غیر کیا ہے؟ کہ اس کائنات میں جو کچھ اللہ رب العزت کے سوا ہے وہ اللہ کا غیر ہے، کہ اللہ کا غیر جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کے حکم شامل ہے۔ یہ سورج اللہ کا غیر، یہ چاند اللہ کا غیر، یہ ستارے سیارے اللہ کے غیر، یہ بادل ہوا اللہ کی غیر، یہ زمین اللہ کی غیر، یہ پہاڑ اللہ کے غیر، سمندر اللہ کے غیر، یہ جنگلات اللہ کے غیر، یہ صحرا اللہ کے غیر، انسان، جانور، چرند پرند، حشرات سے سب اللہ کے غیر ہیں، کہ اس کائنات میں جو کچھ اللہ رب العزت کے سوا ہے وہ اللہ کا غیر ہے۔ اب اللہ کا غیر جو کچھ کرتا ہے اس میں اللہ رب العزت کا حکم شامل ہے، کہ اللہ کا غیر حرکت کرنے میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، کہ ہمیں جو کچھ آنکھوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے پیچھے کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جو ہمیں دنیا کے نقشوں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ لیکن ہم جو دیکھتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، کہ زمینوں سے غلے اگلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مال سے چیزیں جمع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان چیزوں سے حاجات کا پورا ہونا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی پر یقین کر لیتے ہیں، اور یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں اور اس کائنات میں ہر چیز کو پیدا کرنے والے بھی اللہ، اس کائنات کو چلانے والے بھی اللہ، اور اس کائنات میں صفات بھرنے والے بھی اللہ، اور اس کائنات کو باقی رکھنے والے بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، مفہوم ہے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہے بادشاہت دے دے اور جسے چاہے بادشاہت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے عزت چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ اور مفہوم ہے کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہر نظام پر قدرت رکھتے ہیں، کوئی کائنات کا ایسا نظام نہیں کہ جس پر اللہ رب العزت کی قدرت نہ ہو۔ یہ آسمانوں کا نظام، یہ سورج چاند ستاروں کا نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ بادلوں کا نظام، یہ صحراؤں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، یہ جنگلات کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام، بلکہ اس کائنات کا سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کے پیچھے چلانے والی ذات ایک اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے نہیں تھے، انسان، حیوان، جنات، چرند پرند کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت موجود تھے۔
اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ سارے انسان، حیوان، جنات، حشرات، فرشتے سب کو موت آ جائے گی، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ کل من علیہا فان، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سے تھے، وہ اللہ جو ہمیشہ سے ہیں، وہ اللہ جو ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی کامل ہیں، اللہ رب العزت اپنے صفات میں بھی کامل ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بھی یکتا، اللہ رب العزت اپنے صفات میں بھی یکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ور الورا ذات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی زمینوں اور آسمانوں پر بادشاہت ہے، وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بناتا ہے، وہ رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ دن دن رہے قیامت تک دن رہے، پھر کون ہے جو اس کو رات کر دکھائے، اور یہ رات رات رہے قیامت تک رات رہے، پھر کون ہے جو دن کر دکھائے، اور اتنے چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت بناتا ہے، درختوں پہ پھل لگاتا ہے، پھلوں میں رنگ بھرتا ہے، ذائقے بھرتا ہے، اور وہ جو بیج زمین کے اندر فنا ہو جاتا ہے وہی دوبارہ اپنے پھلوں کے اندر زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ اتنی قدرتوں والا رب ہے، اتنی عظمتوں والا رب ہے، اسی پر ہمارا یقین ہو، 100% یقین ہو کہ اللہ کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، اسی سے ہم اپنے مسئلے حل کروائیں، اسی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں، اور ہمیں اپنی حاجات کا پورا ہونا ہوتا ہوا ایک اللہ رب العزت سے ہو کہ اللہ کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا اور تو لا الہ الا اللہ کہا، اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کہا، تو بس ہم پر لازم ہے کہ اس دنیا میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، جو قانون بتایا، جو ضابطہ بتایا، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ رب العزت کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہمارے اخلاقیات، ہماری معاشرت، سیاست، لین دین، کاروبار، کھیتی باڑی، سب اللہ رب العزت کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کامیاب تھے۔ کیوں کامیاب؟ وہ جو کام کرتے اللہ رب العزت کے حکم پر کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے، اسی لیے کامیاب تھے کہ صحابہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی کو سنت بنا لیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اسی کو سنت بنا لیا، اسی لیے کامیاب تھے کہ جو حضور سے سنتے اسے زندگی میں لے آتے، اور جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو چنو گے فلاح کو پہنچ جاؤ گے، ہدایت کو پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے۔ آج کا مسلمان سنت سے بالکل ہی غافل ہے۔ افسوس اس نے مغربی لائف سٹائل کو چوز کیا، لیکن جس میں کامیابی ہے اس سنت کو رد کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کو چھوڑنا چھپا ہوا کفر ہے، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، چھوٹ گئی تو کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو عزیزو، ہم اپنے اندر سنتوں کو زندہ کریں، چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو زندہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے کی اتباع کرو، یہ نبی کے طریقے کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بنا لے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔